السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک سوال اور جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آج لوگ مولوی کیوں نہیں بنتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دو تین اور ٹکڑے بھی ہیں کہ لوگ شریعت پر کیوں نہیں چل رہے ہیں، بالخصوص داڑھی جیسی سنت متواترہ سے لوگ کیوں دور ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں دو جز پیش کروں گا۔ جز اول ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط سوچ کو لے کر کے ہے، جبکہ جز ثانی حدیث پاک کی روشنی میں ہے۔ سب سے پہلے آپ سوال کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ لوگ مولوی کیوں نہیں بنتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ جواب جز اول کی شکل میں کہ آپ دیکھیں کہ آج لفظ مولوی کا استعمال کیسے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے۔ آج ہر کسی کو، چاہے وہ مولوی ہو یا نہ ہو، مولوی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو مسلمان بھی نہیں، صرف چہرے پر کسی وجہ سے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو لوگ اس کو بھی مولوی کہہ دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو سڑک پر بیٹھ کر کے صرف اور صرف چندہ کر رہا ہے، اس کا دوسرا اور کوئی کام نہیں ہے، مولویت کی میم سے بھی واقف نہیں ہے، مگر اس کو بھی مولوی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ ایک پڑھے لکھے انسان کو بھی، جس نے علوم متداولہ حاصل کیے ہیں، تمام علوم مروجہ، نحو و صرف، منطق، فصاحت و بلاغت، عروض و معانی اور علم فقہ وغیرہ حاصل کرنے کے بعد اس کو مولویت کی سند ملی ہے، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی مدرسے، کسی بھی کالج کا پڑھا ہوا ہے، مگر اسے بھی مولوی کہا جا رہا ہے اور ایک عام آدمی کو بھی مولوی کہا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ان دو آدمیوں کو ایک جگہ کھڑے کر کے آپ دونوں کو مولوی کہہ رہے ہیں، تو آپ فرق کیسے کریں گے؟ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ اس عام آدمی کو بھی آپ مولوی کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے ہوئے آدمی کو بھی آپ مولوی کہہ رہے ہیں، تو جب آپ اس عام آدمی سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو کیا جواب دے گا؟ مولوی تو آپ کی نظر میں وہ بھی ہے اور مولوی یہ بھی ہے۔ تو مطلب یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ ہم نے ہر کسی کو مولوی کہہ کر کے اس سٹیٹس، اس عہدے کی اہمیت کو ختم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے آج مولوی کیا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کتنا ہی پڑھ لکھ کر کے آئے، مولوی بنانا ہے جی، بس ہمارے ختمات پڑھے گا، جنازے پڑھائے گا، مسجد میں اذان دے گا، نماز پڑھائے گا اور مدرسے میں نورانی قاعدہ پڑھائے گا، بس یہی مولویت محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ اتنا محدود کر کے رکھیں گے، جو ایک عام آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے، عام آدمی جو تمام علوم و فنون نہیں جانتا، محض کچھ مسائل کو جانتا ہے، وہ بھی اس کام کو کر سکتا ہے، تو آپ نے مولویت کو محدود کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آتے۔ پھر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو لوگ شریعت پر چلتے ہیں، جو لوگ دین پر چلتے ہیں اور بالخصوص داڑھی رکھتے ہیں، آج کے نوجوان جب داڑھی رکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے گھر والے، بھائی بہن، ماں باپ اور دیگر ساتھی مولوی کہہ کر کے اتنے تانے دیتے ہیں اس کو کہ وہ بیچارہ اس عظیم سنت متواترہ سے متنفر ہو جاتا ہے، شریعت پر چلنے سے متنفر ہو جاتا ہے اور وہ دین پر چلنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس ٹکڑے کا جواب ہے کہ لوگ شریعت پر کیوں نہیں چل رہے۔ اس لیے کہ آج جب لوگ شریعت پر چل رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دینی گفتگو کر رہے ہیں، وہ مولوی نہیں ہیں، مگر پھر بھی انہیں مولوی کہہ دیا جا رہا ہے۔ اور ظلم بلائے ظلم یہ کہ آپ بتائیں کہ جھوٹ سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی بولے۔ ہم نے بد مذہبوں اور غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ سنسکرت میں تو کہا گیا نہ ہی ستیات پرو دھرما، سچ سے بڑا کوئی دھرم ہی نہیں ہے، مگر آج کتنا بڑا جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کو مولوی کہہ دیا جاتا ہے۔ بتائیے، خلاف واقع چیز کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک آدمی جو
کسان ہے، ایک آدمی جو مزدور ہے، ایک آدمی اسکول میں ٹیچر ہے، اس نے داڑھی رکھ دی تو ہم اس کو بھی مولوی کہتے ہیں، جبکہ وہ مولوی نہیں ہے تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹے انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑا افسوس ہمیں اس بات پر ہوتا ہے، اخباروں میں جب ہم دیکھتے ہیں اور عام جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف داڑھی رکھی ہوئی ہے، کہیں علوم و فنون حاصل نہیں کیے، نہ قرآن کی تعلیم حاصل کی، نہ حدیث کی تعلیم حاصل کی، نہ فقہ کی تعلیم حاصل کی، نہ اصول حدیث اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی، نہ علم کلام کو حاصل کیا، کوئی علم حاصل نہیں کیا، صرف داڑھی رکھ لی اور چند دینی باتیں کرنے لگ گئے تو ان کو بھی علامہ مولانا فہامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو بھی عالم کہا جائے اور معاشرے میں شاذ و نادر پائے جانے والے اصلی علماء کو بھی مولوی کہا جائے تو پھر لوگ اس فیلڈ میں کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں مولویت کیا ہے؟ چندہ کرنا ہے، مولویت کیا ہے؟ ختمات پڑھنا ہے، مولویت کیا ہے؟ بس اذان و نماز، بس اتنا ہی محدود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ایک طرف اسلام عالمگیر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اس پستی سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اس لقب کو محفوظ کرنا پڑے گا، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنا پڑے گا، اس عہدے کو بچانا پڑے گا، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا کہ جو حقیقت میں مولوی ہے، جس نے مولویت کی ہے، علوم و فنون حاصل کیے ہیں، اسی کو مولوی کہا جائے، اور جو ان علوم و فنون کو حاصل نہیں کیا ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کو وہی کہا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ ہم یہاں پر کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کو غلط نہیں کرتے، ہمارے وہ تمام لوگ جن کو مولوی کہہ دیا جاتا ہے وہ معزز ہیں، مگر ان کو یہ جو مولوی کہہ دیا جاتا ہے، اب وہ آگے کسی کو شروع میں تو منع کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کی عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لقب کو محفوظ کریں۔ بڑی وجہ میں اور بیان کرتا چلوں، جو ایک بہت بڑی وجہ ہے اس طرف نہ آنے کی، وہ یہ ہے معاشی تنگ دستی۔ ایک مولوی آج کتنا کما رہا ہے، ایک مولوی کو اس کی محنت کا ثمرہ کتنا دیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا موضوع ہے۔ میں اگر اس پر گفتگو کروں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ مولوی کو پیسے چاہیے، حالانکہ الحمدللہ میں کبھی بھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، ہم فی سبیل اللہ بھی پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی ہماری محنت کا ثمرہ دے دیتا ہے تو اس سے انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری محنت صرف وہ حمزہ زبر آ با زبر با پڑھانا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری محنتیں ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ہم اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں، ٹیوشن کے لیے ہم ہزار دو ہزار منتھلی دیتے ہیں، وہیں پہ اگر ہم کسی بچے کو کسی مولوی کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں 100 روپیہ 200 روپیہ 400 روپیہ، وہ بھی ناراضگی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر دیتے ہیں۔ تو بتائیے جب یہ حال ہے، معاشی طور پر تنگ ہیں، پورے مہینہ پڑھاتے ہیں، 6 8 10 ہزار ان کو انکم ہے ان کی، اور ان کو بھی گھر چلانا ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جو 50 60 ہزار کماتا ہے اس کو بھی گھر چلانا ہے، ایک مولوی بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، مگر ہم مولوی کی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں پیسہ جو ہے نا پانی کی طرح نکلتا ہے کسی چشمے سے، اس لیے ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک مولوی کی ضروریات کو بھی سمجھا جائے، اس کو بھی دیکھا جائے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے، اس کو اس کی محنت کے مطابق پھل ملنا چاہیے۔ خیر، ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ معاشی تنگ دستی جہاں ہو وہاں لوگ قدم نہیں رکھتے ہیں، تو ہمیں مولوی حضرات کو خود کفیل کرنا پڑے گا، ان کی محنت کو ان کو اتنا ثمرہ دینا پڑے گا تاکہ لوگ اس عہدے سے متنفر نہ ہوں اور اس عہدے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے کہ ہر کسی کو مولوی کہتے ہیں، اور یہ دوسری بیماری کہ مولویوں کی تنگ دستی کی طرف خیال ہی نہیں کرتے، اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے دور فرمائے اور ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کو چلانے والے لوگوں کا عہدہ کتنا زیادہ بدنام ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ دوسرا جواب بڑا ہی بہترین جواب ہے، اور وہ نقلی جواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی اسی کو مولوی بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اعزاز کوئی عام اعزاز نہیں ہے،
یہ اعزاز ایسے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. ہر کوئی مولوی نہیں بن سکتا ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی بننا بہت آسان ہے، حالانکہ مولوی بننا یہ انتہائی مشکل کام ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک مولوی کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. اگر مولوی کی ایک غلطی ہو گئی تو سارے مقتدیوں کی نماز نہ ہونے کا بوجھ امام پر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے عوارض ہیں جو ہم مختلف چیزوں میں مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. سر دست یہ سمجھیے کہ مولوی بننے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ مولوی بناتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو ہم کو مولوی بننے کی سخت ضرورت ہے. یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا علم درکار ہے جس سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ دور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے، حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.